سورہ اعراف ہے جس کی رات کو تلاوت ہوئی، اور یہ اعراف مکی صورت ہے۔ اعراف کا معنی علماء نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اللہ انہیں اس مقام میں رکھے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں، رب ہماری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ سورت کا سبب نزول واقعات پر مشتمل ہے، نیک بندوں سے منسوب انجام کی یاد دلاتی ہے۔ اس سورت کی 31ویں آیت میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا ذکر بیان کیا گیا۔ یہ ایک عورت کا تذکرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کعبۃ اللہ کا برہنہ یعنی ننگا طواف کیا کرتی تھی، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے کپڑے دے، میری شرمگاہ کو ڈھانپے۔ آج اگر کھل جائے گی یا بعد میں کھل گئی تو کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو۔ زینت سے مراد جسم کو ڈھانپنا ہے۔ جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا۔ اس سورت کی 175 آیت میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ یہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ بلعم باعور بنی اسرائیل کا ایک ولی گزرا جس کو رب تعالیٰ نے اسم اعظم کی پہچان عطا کی تھی، اور جب بھی وہ کوئی دعا مانگتا تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین پر حملہ کرنے کے لیے چلے تو قوم جبارین نے بلعم باعور کو یہ کہا کہ موسیٰ طبیعت کے بڑے تیز ہیں، ہم پر حملہ کر ڈالیں گے، ہماری بستیوں کو اجاڑ دیں گے، بنی اسرائیل کو یہاں بسائیں گے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں تاکہ وہ ادھر پہنچ نہ سکیں۔ بلعم باعور نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں رب کے نبی کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ میرا اسم اعظم یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی نبی کے بارے میں برا سوچوں۔ قوم نے ستایا، بلعم باعور تجھے دعا ہر صورت کرنی پڑے گی، تو بد دعا کر۔ اس نے کہا میں اللہ کے حضور دعا کر کے پوچھوں گا کہ میں نے بد دعا کرنی ہے یا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ استخارہ کرتا تھا۔ خواب میں اسے یہ انکار نظر آیا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ پھر قوم نے لالچ دینا شروع کیے، ہدیے اور نذرانے پیش کرنا شروع کر دیے۔ بلعم باعور کو پھر ستانا شروع کر دیا کہ جا پہاڑ پہ چڑھ اور جا کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر۔ آخر پھر دوبارہ جب اس نے استخارہ کیا، کوئی چیز اس سے نظر نہ آئی، کیونکہ دنیا کی ہوس نیکی کو مٹا دیتی ہے۔ بلعم باعور کہتا ہے کہ میرے لیے خرابی ہو جائے گی، تم نے مجھے عجیب کام میں پھنسایا ہے۔ جب وہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے بنی اسرائیل کا نام لینے کے لیے بد دعا کرنا چاہی تو اس کے منہ سے بجائے بنی اسرائیل کے قوم جبارین کا لفظ نکلتا تھا۔ قوم جبارین نے کہا تیری خرابی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے نکلا اور ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ رب کے قبضے میں ہے۔ میں نے تمہاری طبیعتوں کے مطابق کام کرنا چاہا لیکن رب نے میری زبان کو الٹا کر دیا، تمہارے خلاف ہی دعا کر رہی ہے۔ اس کی زبان اسی وقت اسی پہاڑ پر لمبی ہو گئی اور وہ کہتا ہوا اسی حالت میں مر گیا کہ تمہاری خرابی ہو، تم نے میری دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی خراب کر دی۔ غور کرنا، کبھی بھی کسی نبی کے متعلق میلا نہیں سوچنا، کبھی بھی دماغ کے اندر کسی نیک انسان کے متعلق
کوئی خرابی نہیں لانا، نہیں تو اس میں اعظم کا ولی بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی کے متعلق غلط سوچتا ہے، جب اس قوم کے متعلق غلط سوچتا ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کے کلام ہونے پر بھی سورہ اعراف میں بحث کی گئی ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کی تعلیمات اور ان کی فرامین پر عمل کرنا تمام مومن مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت تمام لوگوں پر عمومی اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر شیطان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا، اخرج منہا اور اہبطوا منہا جمیعا، اس میں بیان کیا گیا ہے، اور مفسرین نے اس میں کلام کیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا کیوں گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں لغزش ہوئی، لیکن علماء نے فرمایا کہ آپ کی پشت میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کفار تھے اور فاسق تھے، اور ان کی طبیعتیں پلید تھیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم نیچے اتر جا، ان خبیثوں کو چھوڑ کر پھر واپس اپنے ٹھکانے پر آ جا۔ تو یہ سورہ اعراف کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ موجود ہے، اس کا تسلسل جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔